بادشاہ تھا جو مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ قیامت تک زندہ ہی رہے۔ ایک حکیم صاحب نے اسے کہا کہ بادشاہ سلامت، فلاں ملک کی سرزمین سے ایسی ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو وہ دوا بنا کر دیتے ہیں جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اپنے وزراء میں سے 5 وزیروں کو دوسرے ملک بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ اور دوسرے ملک کے بڑے راجا کو میرا سلام دو اور کہو کہ مجھے فلاں فلاں بوٹی کی اشد ضرورت ہے۔ سنا ہے کہ وہ بوٹی آپ کے ملک میں پائی جاتی ہے، لہذا مجھے ان بوٹیوں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ خیر 5 وزیر دوسرے ملک میں پہنچے، راجہ صاحب کو سلام دیا، پیغام سنایا۔ جیسا ہی راجہ صاحب نے سنا کہ بادشاہ مرنا نہیں چاہتا تو راجہ صاحب نے کہکے لگانا شروع کر دیے، ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنسنے کے بعد راجہ صاحب نے فوراً ہی سپاہی بلوائے اور ان کو گرفتار کروا دیا۔ اس کے بعد راجہ صاحب نے حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو لے جاؤ فلاں پہاڑ کے نیچے بند خیمے میں، 5 وزیروں کو لے جاؤ، اس خیمے کے اندر بند کر کے چلے آؤ، اور ہاں ساتھ ان 5 وزیروں کو یہ بھی کہہ دینا کہ جب تک یہ پہاڑ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تم آزاد نہیں ہوگے۔ وہی ان 5 وزیروں کو لے گئے اور خیمے کے اندر بند کر دیا اور واپس چلے آئے۔ ان وزیروں کو ہر طرف سے موت کے آثار نظر آنے لگے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کے سوا ان کا اور کوئی حامی و ناصر نہیں تھا۔ رو رو کر دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دے تاکہ ہم آزاد ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ سارے دن ساری رات روتے ہی رہے۔ ان کے دن رات رونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو جوش آیا کہ دعا قبول فرمائی۔ ایک دم زمین ہلنے لگی، پہاڑ جڑوں سے ہلنے لگا اور پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اب راجہ صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ ہماری شرط پوری ہو گئی ہے، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان 5 وزیروں کو میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی گئے، لے آئے۔ راجہ صاحب نے کہا کہ بھائی اب تم اپنے ملک واپس جاؤ، اپنے بادشاہ کو یہ سارا واقعہ سنانا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، سب کچھ اپنے بادشاہ کو بتانا۔ سب کچھ بتانے کے بعد آخر میں ایک میرا پیغام بھی اپنے بادشاہ کو سنا دینا۔ راجہ صاحب کون سا پیغام ہے؟ راجہ صاحب نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ جس طرح 5 لوگوں کی بد دعا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 5 کروڑ لوگوں کی بد دعائیں بھی بادشاہ کی زندگی کو مٹی میں ملا سکتی ہیں۔ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ تم اپنی لمبی زندگی اور لمبا اقتدار چاہتے ہو تو ہر گھڑی ہر لمحے غریب لوگوں کی بد دعائیں سے بچنا۔ جب تم غریب عوام کی بد دعا سے بچ جاؤ گے تو پھر تمہیں کسی بوٹی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی اور قیامت تک تیرا ہی چرچا ہوتا رہے گا۔